السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا، بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے سورہ انفال کی چند آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوصاف بتائے ہیں، اور یہ اوصاف میں نے گزشتہ جمعے کے خطبے میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، اور ایک اوصاف کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ڈر جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم
مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کا نام سن کر کے ڈر جاتے ہیں۔ یہ مومن کی پہلی صفت اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے۔ اس پر میں نے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو گزشتہ جمعے میں بتایا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے امتوں کے، پچھلی قوم غالباً بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کو اپنی چچیری بہن سے، چچا کی بیٹی سے محبت ہو گیا تھا، عشق ہو گیا تھا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اپنی چچا سے یہ کہہ نہیں سکا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اس کے چچا کو معلوم بھی نہیں تھا اور اس کے چچا نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ کر دیا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔ بخاری شریف کا واقعہ، کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث کا واقعہ ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد چچا کا انتقال ہو گیا اور پھر قحط سالی پڑی اور اس کا شوہر بھی بیمار ہو گیا، بچے بھی اس کے ہو گئے تھے۔ اب بچے بھوک کی وجہ سے رونے لگے، شوہر کمانے والا تھا وہ بھی بیمار، قحط سالی پڑ گئی۔ یہ چچیری بہن سوچتی ہے کہ چلو میرا چچیرا بھائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا ہے، چلتی ہوں اپنے چچیرے بھائی کے پاس، ہو سکتا ہے چچیرا بھائی ہے کچھ رحم کھا جائے، میری کچھ مدد کر دے۔ بخاری شریف کا واقعہ، وہ لڑکی، وہ عورت، چچیری بہن اس نوجوان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت مال دیا ہے، تجھے بہت دولت دیا ہے، دیکھ میرا شوہر بیمار ہے، میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، اے میرے چچیرے بھائی تو میری کچھ مدد کر دے، اللہ تیرے مال میں خیر و برکت دے گا، میری کچھ مدد کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میری چچیری بہن اب تو میرے پاس آئی ہے، میں نے چچا کی زندگی نے تجھے بہت چاہا لیکن تو مجھے نہیں مل سکی۔ کہا کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں نے چچا کی زندگی میں تجھے بہت چاہا لیکن تو مجھے نہیں مل سکی اور تیرا نکاح دوسرے کے ساتھ ہو گیا، لیکن میری چچیری بہن آج بھی میں تجھے اتنا چاہتا ہوں، اتنے ہی محبت کرتا ہوں جتنا پہلے کرتا تھا۔ کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے پاس آئی ہے مدد کے لیے، میں تیری مدد ضرور کروں گا لیکن ایک رات کے لیے تو میرے پاس آ جا، ایک رات کے لیے میرے بستر پر آ جا، تو جتنا مدد مانگے گی میں تیری مدد کر دوں گا۔ وہ اللہ والی تھی، آج کل کی لڑکیوں اور عورتوں کی طرح نہیں کہ کسی خوبصورت نوجوان کو دیکھے تو پگھل جائے، اس کا عاشق ہو جائے، کسی نوجوان کا اچھا بائک دیکھے، موٹر سائیکل دیکھے تو فدا ہو جائے، فور ویلر والے کو دیکھے، فارچونر والے کو تو عاشق ہو جائے۔ وہ آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں تھی بلکہ وہ ایک نیک عورت تھی، اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی۔ جب وہ یہ جملے سنتی ہے تو ڈر جاتی ہے، کانپ جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں نا مجبوری انسان سے کیا نہیں کروا لیتی ہے۔ اس کے نظروں میں، اس کے دماغ میں اس کے شوہر کی بیماری اور اس کے بچوں کے بھوک کی رونے کی شکلیں اس کے دماغ میں نظر آنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ میرا چچیرا بھائی اس کے بغیر میری کوئی مدد نہیں کرے گا، چلو ایک رات کی بات ہے، میں اپنے چچیرے بھائی کے پاس چلی جاتی ہوں، چلو ٹھیک ہے۔ وہ مجبوری میں ہاں کر دیتی ہے، ٹھیک ہے میں ایک رات کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اس نوجوان نے، چچیرے بھائی نے اس کی مدد کی اور کہا لے جاؤ، شام میں آنا، رات میں۔ وہ مال لے کر کے جاتی ہے، اپنے شوہر کا دوا علاج کراتی ہے، اپنے بچوں کو کھانا وانا کھلا کر کے شام میں جب رات ہو جاتی ہے تو جیسا وعدہ کیا تھا کہ شام میں آؤں گی، وہ وعدے کے مطابق اس کے دروازے پر پہنچتی ہے، دروازے کو دستک دیتی ہے۔ یہ چچیرا بھائی تو پہلے سے منتظر تھا، انتظار کر رہا تھا، دوڑتے ہوئے گیا دروازہ کھولنے کے لیے۔ جیسے اس نوجوان نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہے چچیری بہن کی حالت خراب ہے۔ چچیری بہن سامنے کھڑی ہوئی ہے لیکن وہ ڈر رہی ہے، وہ کانپ رہی ہے۔ یہ نوجوان کہتا ہے میری چچیری بہن اگر تم اتنا ڈرو گی تو آگے تو ہم نے بہت ارمان اپنے دلوں میں پالے تھے، پھر آگے کا کام کیسے پورا ہوگا، اتنا ڈرو مت، چلو میرے بستر پر۔
وہ ہاتھ پکڑ کر کے کھینچنا چاہتا اپنے بستر کی طرف، یہ لڑکی چچیری بہن اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور کہتی ہے اتق اللہ یا ابنام، اتق اللہ یا ابنام، اتق اللہ یا ابنام، اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا، اے میرے چچا کے لڑکے اللہ سے ڈر جا، تو اللہ سے ڈر جا، اس مہر کو توڑنے کی کوشش نہ کر جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر حرام کیا ہے، اس سل کو توڑنے کی کوشش نہ کر جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر حرام کیا ہے۔ تیرے لیے قبر کے فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے، جہنم کے فرشتے تیرے انتظار میں کھڑے ہوں گے، تو اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائے گا؟ اتق اللہ یا ابنام، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا۔ بس یہی چیز مجھے بتانا ہے۔ وہ پورا پلان بنا چکا تھا غلط کام کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ کا نام سنتا ہے ڈر جاتا ہے اور اپنا ارادہ بدل دیتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ یہ میری چچیری بہن جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کا کام نہیں کیا، ابھی زندگی میں ایک بار گناہ کا کام کرنے جا رہی ہے، کی نہیں ہے، کرنے جا رہی ہے، وہ بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈر رہی ہے کہ کانپ رہی ہے ڈر کی وجہ سے، تھرا رہی ہے ڈر کی وجہ سے، اور ایک میں ہوں جو دنوں رات گناہوں میں لت پت رہتا ہوں، میرا کیا انجام ہوگا قیامت کے دن۔ جیسے ہی وہ سنتا اتق اللہ یا ابنام، اے میرے چچا کے لڑکے اللہ سے ڈر جا، تجھے بھی قبر میں جانا ہے، مجھے بھی قبر میں جانا ہے، تجھے بھی حساب دینا ہوگا، مجھے بھی حساب دینا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ وہ اللہ کا نام سنتا ہے، ڈر جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے میری چچیری بہن ٹھیک ہے، میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، تو نے اللہ کا نام لیا اس لیے میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، جو میں نے تجھے مال دیا تھا جا، میں نے تجھے دے دیا، اب تم اسے واپس مت کرنا۔ وہ چچیری بہن جانے لگتی ہے، یہ نوجوان دوبارہ بلاتا ہے میری چچیری بہن ادھر آ، دیکھ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میرا حساب و کتاب لے اور مجھے میرے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں پھینکنے کا آرڈر دے دے، جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دے، تو اے میری چچیری بہن تو اللہ کے سامنے اس وقت آ جانا اور میرے حق میں گواہی دے دینا، کہنا اے اللہ یہ میرا چچیرا بھائی زندگی بھر تو بہت گناہ کا کام کیا، لیکن جب میں نے اس سے تیرا نام لیا کہ اللہ کا تو اللہ سے ڈر جا، تو تیرا نام سن کر کے یہ میرا چچیرا بھائی ڈر گیا تھا، گناہ کا کام ترک کر دیا تھا، یہ کہہ دینا اللہ کے سامنے، ہو سکتا ہے اس کے بدلے اللہ مجھے بخش دے۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف کا یہ واقعہ اللہ کے نبی پچھلی امت غالباً بنی اسرائیل کے اس نوجوان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے پچھلے قوم کے لوگ بھی اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا نام آ جاتا تھا تو بڑے سے بڑا گناہ کا جو ارادہ کیے ہوتے تھے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہی تو مومن کی صفت ہے، یہی تو مومن کی علامت ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ڈر جاتے ہیں۔ یہ مومن کی پہلی صفت اللہ رب العالمین نے بتلائی۔ ہم غور کریں کتنے پرسنٹ مومن ہیں۔ مومن کی دوسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو جو مومن ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں کو سن کر کے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ مومن کی دوسری صفت اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ قرآن سن کر کے جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم غور کریں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی لمبی صورت امام صاحب شروع کر دے تو من میں کوسی رہے ہوتے ہیں کتنا بڑا صورت پڑھا رہا ہے، یہ حفظہ کتنا بڑی صورت پڑھا رہا ہے، ہم من میں کوسنے لگتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے میرے بھائیوں۔ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فضیل ابن عیاض اپنے دور کے ایک بہت بڑے ڈاکو، فضیل ابن عیاض اپنے دور کے ایک بہت بڑے ڈاکو، اتنے بڑے ڈاکو کہ لوگ ان سے ڈرتے تھے اپنا مال باہر لے جاتے ہوئے کہ کہیں راستے میں مجھے فضیل ابن عیاض نہ مل جائیں ورنہ میرا مال چھین لیں گے۔ فضیل ابن عیاض سے لوگ ڈرتے تھے، اتنے بڑے ڈاکو تھے، دن دہاڑے مال چھین لیا کرتے تھے لوگوں سے۔ ایک دن انہیں پتا چلا کہ فلاں
امیر کے گھر میں بہت سارا مال آیا ہوا ہے، بہت سارا زیور آیا ہوا ہے، سونا آیا ہوا ہے، چاندی آیا ہوا ہے، پتہ چلا انہیں، اس امیر آدمی کے گھر میں گھس جاتے ہیں، اوپری منزل میں مال رکھا ہوا تھا، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کے پہنچ جاتے ہیں، وہاں لاک توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، زیور نکال لیتے ہیں، سونا چاندی نکال لیتے ہیں، اپنے رومال میں باندھتے ہیں اور باندھ کر کے اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوتے ہیں، نیچے کی طرف اتر رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے والی منزل میں مکان کا جو مالک ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر کے ان کے دل نرم ہو جائیں، ان کے دل نرم ہو جائیں، وہ اللہ سے ڈر جائیں؟ کیا مومنوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا؟ قرآن کی آیت سنتے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ فضیل ابن عیاض کہتا ہے، ہاں اللہ، آئے اللہ، وہ وقت آ گیا ہے کہ جب مومن اللہ کا ذکر سنے تو اس کا دل پگھل جائے، وہ زیور وہ مال لے کر کے مکان مالک کے پاس آتا اور کہتا ہے تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے اور قرآن میں یہ آیت تم نے پڑھی ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر کے ان کے دل نرم ہو جائیں؟ میں نے یہ آیت سنی، میں نے تیرا مال چوری کر لیا تھا، میں تیرا مال واپس کرتا ہوں اور آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا۔ قرآن کی آیت سنی، چوری سے توبہ کر لیتا ہے فضیل ابن عیاض، اور اپنے دور کا ایک بہت بڑا قاضی، ایک بہت بڑا ولی اللہ بن کے چمکتا ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ یہی قرآن کی آیت سن کر کے اس کا ایمان بدل جاتا، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ قرآن کی آیتوں کو جب سنتے تو ان کے